جی ہنا، اچھا ہنا یہ بتائیے، ابھی پچھلے دنوں بڑا ایک پورے ملک میں جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی شور ہوا تھا، آپ کی لائر کمیونٹی کی ایک بڑی اچھی اور مشہور و معروف لائر ہیں ایمان مزاری، جو شیریں مزاری کی بیٹی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ ہادی، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے۔ تو بینگ اے لائر آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کو جو اریسٹ کیا گیا ہے وہ صحیح اریسٹ کیا گیا ہے، یا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا کیا اسٹریٹجی ان کو اپنانی چاہیے تھی کہ وہ اریسٹ نہ ہوتے؟ اچھا، بی اے لائر میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایمان مزاری نے اپنی طرف سے کوئی ایسا مس کنڈکٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ گرفتار کیا جاتا۔ یہ واضح شواہد ہیں کہ ایک پولیس آفیسر نے ان کو گریبان سے پکڑا اور دوسرے نے اس کو کمر سے پکڑ کے گاڑی کے اندر ڈالا، اور وکلا کے سامنے ان کو گھسیٹ کے لے کے جایا گیا، اور جب وکلا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو وکلا کو جو گیٹ تھا اس سے باہر نکال کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ لیکن کوئی بھی اوفینس ہوتا ہے، مس کنڈکٹ ہوتا ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، یا کسی شخص نے ایسا کوئی ٹویٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ خطرہ پڑ گیا ہے کہ ہماری عزت، کیونکہ اداروں کی عزت تو نہیں ہوتی، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کو یہ ڈر پڑ جائے کہ ہماری عزت جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس شخص کو سمن یا وارنٹ گرفتاری کے بھیجتے ہیں، اور آپ اس کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں، اور ایمان مزاری اس وارنٹ پہ اپنے سامان کے ساتھ ہائی کورٹ میں آئی تھیں کہ مجھے آپ گرفتار کر لیں، لیکن جو بدتمیزی ان کے ساتھ کی گئی وہ سراسر غلط ہے۔ اور ایسی ایک خاتون کے ساتھ، یہ چھوڑ دیں کہ ان کا کوئی گناہ تھا، یہ بھی چھوڑ دیں کہ وہ ایک وکیل ہیں، وہ ایک خاتون ہیں، اور خاتون کو جو گرفتار کرنے کے طریقہ کار ہے وہ ہمارے لا میں بالکل مکمل طور پر درج ہے کہ آپ رات کو اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، آپ اس کو ہتھکڑی نہیں لگا سکتے، اگر آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے تو آپ کے ساتھ لیڈیز پولیس کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ بہت بڑی دہشت گرد ہے تو آپ نے اس کو کس طرح گرفتار کرنا ہے، ان تمام چیزوں کے میں بار بار یہ چیز آپ کی توسل سے بار بار یہ پیغام دیتی ہوں، میں بار بار اس چیز کی جگہ پہ بار بار فوکس بھی کرتی ہوں کہ تربیت کی کمی ہے۔ ایک پولیس آفیسر کو اتنی تمیز ہی نہیں ہے کہ اس نے خاتون کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، تو ایک پولیس آفیسر کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ ایک خاتون کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، اور وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں مرد ہوں اور وہ عورت ہے۔ عورت اگر وزیر اعظم بھی ہو تو عورت کمزور ہے، عورت ناقص العقل ہے، اب وہ مرد کی اونچی آواز سے سہم جاتی ہے، وہ جتنی بھی طاقتور ہو۔ تو جب عورت، اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی نازک چیز بنائی ہے تو آپ کس طرح اس کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں پھینک سکتے ہیں، اور آپ کس لا کی بات کریں جس کے تحت آپ نے ان کو گرفتار کیا اور پھر سزا دے دی۔ دیکھیں یہ بات تو بعد میں ثابت ہوگی نا کہ بھٹو کو پھانسی دیا، عرصہ گزر گیا، اور ہمارے تو خوابوں خیالوں سے پہلے بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، اور بعد میں پتہ چلا جی ان کا جو ٹرائل تھا وہ انفیئر تھا، وہ تو ان کو تو پھانسی نہیں بنتی تھی، لیکن ابھی تک ان کی ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی۔ تو پاکستان کا لا جو ہے ماشاءاللہ سے اتنا فاسٹ ہے کہ ایک صدی کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے پھانسی دی تھی وہ ٹھیک نہیں دی تھی۔ تو ایمان مزاری کا ایک دم سے ٹرائل کا مکمل ہونا، ان کو سزا ہونا، اس بات کی تائید ہے کہ جو لوگ بھی شعور لے کے آتے ہیں، کیونکہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا، تو شعور جو لے کے آ رہے ہیں ان کو روکا جاتا ہے، ان کا راستہ کاٹا جاتا ہے، اور ان کے اوپر کوئی بھی اوفینس لگا کر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آپ سارے وکلا جو ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ غلط کیا گیا ہے تو آپ اس سلسلے میں کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یا آپ اس سلسلے میں جو ہے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ مطلب کیا آپ ان کے فیور کے لیے کیا کر رہے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ بالکل، وکلا نے ان کے خلاف جب یہ اٹیمپٹ ہوا سارا کچھ، تو اگلے دن جو ہے وہ 3 دن کی ہڑتال تھی، اور ہم نے اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ بھی کروایا ہوا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر کوئی اوفینس آپ پہ لگ جاتا ہے اور طاقتور کے اوپر آ جاتا ہے، تو جو زیادہ طاقتور بیٹھا ہوا ہے وہ اب یہ چاہ رہا ہے کہ اب ٹرائل پہ جا کے یہ بات ختم ہو۔ ہم ٹرائل کے بھی حق مر ہیں کہ ٹرائل ہو جائے اور جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن اس میں یہ چیز میں بار بار کہوں گی کہ بی اے لائر اتنا آپ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو اس کو بتانے کے، اس کے سمجھانے کے یہ طریقہ کار بھی ہیں کہ آپ ان کو اپنے آفس بلا کر آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹویٹ کیا ہے، آپ نے یہ انٹرویو دیا ہے، یہ آپ نے غلط کیا ہے، یا تو آپ اس کو ڈیلیٹ کروائیں یا اس کے بارے میں آپ اپنی جسٹیفیکیشن دیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہتے، اور آپ ایک چھوٹے سے انٹرویو کو، کیونکہ اس میں آپ کا نام لیا گیا تھا، آپ کو باقاعدہ طور پہ
مخاطب کیا گیا تھا اور آپ نے اس خاتون کو جو ہے وہ نشانہ بنا لیا، تو یہ سراسر زیادتی ہے، اور اس کے خلاف وکلا ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک ان کی رہائی نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ اچھا، اب لاسٹ میں مجھے آپ یہ بتائیں، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، تو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ 8 تاریخ کو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے۔ آپ سارے وکلا اس سلسلے میں اپنی کیا اسٹریٹجی لے کے چل رہے ہیں، اور آپ کیا اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ عوام کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیونکہ جب شٹر ڈاؤن ہم کرتے ہیں تو شٹر ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں، دکانیں، ایون ریڑھی والے بھی جو ہیں وہ یہاں پہ نہ آئیں، نکلیں باہر، وہ جن کا روزانہ کا روزگار اسی سے وابستہ ہے، روز کا گھر اسی سے چلتا ہے کہ ایک دن وہ تھوڑا سا کمائیں گے تو پیسے لے کے جائیں گے تو گھر پہ کھائیں گے۔ تو اگر ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کرتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس دن فاقہ کریں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا کھانے کے لیے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے ہڑتال اس انداز سے کرنے کا مناسب ہے عوام کے حساب سے، اگر ہم دیکھیں اور سوچیں تو؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ جس کی چوری ہوتی ہے اس نے شور مچانا ہے۔ اگر میرے گھر چوری ہو جاتی ہے تو میرے گھر سے میرا آٹا بھی لے جاتے ہیں، گھی چینی سب اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو میں نے تو ہڑتال کرنی ہے کہ میری چوری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور میری جو چوری ہوئی ہے وہ مجھے واپس کی جائے۔ تو یہ جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے یہ وہ مینڈیٹ چور ہے جو ہمارا چوری کیا گیا، ہمارے ووٹ چوری کیے گئے، ہم نے ووٹ دیا عمران خان کو اور بعد میں فارم 47 پر ایک نااہل گورنمنٹ بٹھا دی گئی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے خلاف لوگوں کو انکریج کیا ہے، اور بلا شبہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اور ان کی چوری ہوئی ہے وہ ایک دن کا فاقہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ دیکھیں انقلاب اس طرح نہیں آتے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم بھوکے سو رہے ہیں تو اب ہم کھا لیں اور پھر انقلاب لے کے آئیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو حشر پاکستان کا اس وقت تک ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے کہ اکنامکلی اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہم ڈاؤن ہیں، انصاف کے پیمانے اگر دیکھے جائیں تو وہ ہمارے ڈاؤن ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا وڈیرا سسٹم ابھی تک ہے، جس کے پاس بندوق ہے وہ سر عام کسی کو بھی فائر مار کے چلا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل کے دن آپ کا خودکش حملہ ہوتا ہے، اور ہم ایک طرف آپ یہ دیکھیں، دوسری طرف علیمہ خانم جو جیل کے رولز کے مطابق اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے ہر منگل کو جیل جانا چاہتی ہیں، لیکن ان کو جیل ننگے پاؤں پیدل چل کر جانا پڑتا ہے، کوسوں دور اپنی گاڑیاں کھڑی کر کر، اور وہ اڈیالہ جیل مشکل سے پہنچتی ہیں، اور ایک طرف ایک دہشت گرد آپ کے نمازیوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور اسی وقت اسی دوران جب یہ دہشت گرد حملہ آور ہو رہا تھا تو نئی پچودہ کے گھر میں ریڈ ہو رہا تھا پولیس کا، آپ نے پولیس کو کسی اور طرف لگایا ہوا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو زندہ نہ رہنے دیں، ان کو سانس نہ رہنے دیں، وہ جہاں نظر آئے آپ نے ان کو پکڑ کے اس کو جو ہے وہ لاک اپ میں پھینکنا ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے آیا ہوا ایک دہشت گرد جو ہے وہ حملہ آور ہوا اور اس نے جو ہے وہ یہ سارا بم بلاسٹ کیا ہے، اور آپ اس کا شناختی کارڈ جو یہ لوگ ہمیں دے رہے ہیں وہ پاکستان کا ہے، اس نے نیشنلٹی پاکستان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزوں کی تبدیلی کیسے آئے گی اگر میں غلام رہی ہوں اس اقتدار کی، اس اسٹیبلشمنٹ کی، کہ جو شخص پسند آیا اس کو آپ نے اقتدار میں بٹھا دیا، اس سے 5 سال کی آپ نے گورنمنٹ کروائی، اپنے مرضی کے آپ نے قوانین جو ہے وہ پاس کروائی، اس کے بعد آپ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، چاہے وہ جس بھی پارٹی کا تھا، آپ نے اس کے اوپر الزامات لگائے، کسی کو لندن بھیج دیا، کسی کو پھانسی چڑھا دیا، کسی کو آپ نے جہاز میں اڑا دیا، کسی کو آپ نے غرق کر دیا، کسی کو آپ نے مرنے کے بعد پھانسی کے آرڈرز کروا دیے، کسی کا آپ نے جو ہے وہ کورٹ مارشل کروا دیا، اور اس کے بعد آپ ابھی تک آپ عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے کہ کوئی بھی بندہ آتا۔ اب یہ جو دہشت گرد کا حملہ ہوا ہے اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کس آفیسر کی مرڈر ہوا ہے، کون سا آفیسر شہید ہوا ہے، کون سا آپ کا جنرل اس میں شہید ہوا ہے، کون سا کرنل شہید ہوا ہے، کون سا میجر شہید ہوا ہے، کون سا فوجی شہید، کون سا ایس ایچ او، کوئی ڈی ایس پی مجھے ثابت کر دیں جو ادھر نماز پڑھنے کے لیے آیا اور وہ شہید ہو۔ تمام غریب لوگ آپ نے مار دیے، اور پھر آپ ہمیں یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد کے 2 بھائی پکڑ لیے۔ دہشت گرد کیوں نہیں پکڑا؟ ہیلمٹ کے اوپر آپ 2000 چلان کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جو شخص بائکیا والا ہے جس کے پورے دن کی روزگار ہی 2000 ہے، آپ اس سے چلان لے لیتے ہیں، آپ گاڑی کی نمبر پلیٹ ٹیڑھی ہو تو آپ اس کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیتے،
آپ نے بیلٹ نہ پہنا ہو تو دور سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس بندے نے بیلٹ نہیں پہنا ہوا. آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک شخص اتنے بڑے بارود کے ساتھ آپ کی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے اتنی سیکورٹی نہیں رکھی ہوئی؟ نماز جمعہ جہاں پہ لوگ اتنے نمازی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، وہاں آپ نے اپنی سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں رکھا ہوا صرف اس لیے کہ وہ غریب لوگوں کی مسجد ہے. اور اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں، فیصل مسجد چلے جائیں، آپ دوسری طرف بحریہ چلے جائیں، ایک ایک شخص کی تلاشی ہو رہی ہوتی ہے، ان کی گاڑیوں کی تلاشی ہو رہی ہوتی ہے، بینڈن کھولیں، یہ کریں وہ کریں، تو کیا غریب عوام کدھر جائیں؟ تو یہ جو بات ہے جو بار بار ہم کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں، یا ہم پی ٹی آئی والے شٹ ڈاؤن جو ہے وہ ہڑتال کیوں چاہ رہے ہیں، وہ اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ عام عوام، عوامی لیڈر چاہیے ہمیں، ہمیں وہ بندہ چاہیے جو عوام میں رہ کر عوام کے بارے میں سوچے، نہ کہ صرف اپنی عیاشیوں کے بارے میں اور اپنی گورنمنٹ اقتدار کے بارے میں سوچے کہ ابھی میں لاہور میں کام کروا لوں کیونکہ اگلی دفعہ پھر میں لاہور سے جیت جاؤں گا، یا میں کراچی میں کام کروا لوں کہ پھر میں اگلی دفعہ کراچی سے میری گورنمنٹ آ جائے گی. جب تک یہ نظریہ ختم نہیں ہوگا عوام ترقی نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے سب کو محنت کرنی ہوگی. اگر میں نے غلامی میں زندگی گزار دی ہے تو میں بالکل نہیں چاہتی کہ میرے آنے والی جو نسل ہے وہ بھی یہی رونا روئے میری طرح آپ کے سامنے بیٹھ کے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور ان کو کوئی حل نہ ملے. ہم حل کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شٹ ڈاؤن ہڑتال ہو اور اس کو کامیابی بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا